بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ پرسنالٹی گرومنگ کورس کا فرسٹ لیکچر ہے اور آج ہم بات کریں گے موٹیویشن فار نماز۔ نماز کا ٹاپک اس لیے میں نے رکھا، بلکہ یہ جو اوور آل کورس ہے پرسنالٹی گرومنگ کا، یہ اس لیے رکھا کیونکہ یہ ایک پارٹ ہے کریکٹر بلڈنگ کا۔ اسپیشلی جب ہم نماز کی بات کریں تو ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ گروم ہو ہی نہیں سکتی، ہماری کریکٹر بلڈنگ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم جو ہے وہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیں۔ اگر ہم جو ہے وہ 2022 کو دیکھیں تو ہم ایک بہت زیادہ فتنہ ہے ہر سائڈ پہ، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایڈوانس دور ہے، ہماری جو ہے وہ پرائورٹیز چینج ہو چکی ہیں، ہمارا یہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے وہ ایک انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں سوچے، وہ کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرے، اس چیز کے بارے میں جانے یا خود کے بارے میں جانے۔ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اسپیشلی پرسنالٹی گرومنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو انسان ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انسان ایک، اگر اس کو کہا جائے کہ یہ ایک مشین ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ ہارڈ ویئر کیا ہے، اس کا سافٹ ویئر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور جس کریٹر نے اس کو تخلیق کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کیا احکامات دیے کہ جن پہ عمل کر کے ہم پراپر فنکشننگ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک انسان کی بات کریں تو انسان جو ہے وہ 3 چیزوں سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ مائنڈ، باڈی اینڈ سول۔ ویسٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سول جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، بیکاز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سول ہے وہ وچ از سم تھنگ دیٹ کین ناٹ بی آبزرو اور کین ناٹ بی سین۔ اور کیونکہ جو مائنڈ ہے ہمارا یا جو باڈی ہے، کیونکہ اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کو آبزرو بھی کیا جا سکتا ہے، سو ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ روح کا کوئی جو ہے وہ وجود ہے نہیں۔ سو جو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے ایکچولی میں وہی ہے، اور وہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی دنیا نہیں ہوگی، بس ایک ہی زندگی ہے جو ہمیں ابھی ملی ہے، تو اسی میں جو ہے وہ کھا لے، جی لے اور موج اڑا لے، اینڈ دیٹس اٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان کا جو ایک بہت ایک ہیوج کانسیپٹ ہے روح کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر روح کا جو ہے اس کو پھر سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پراپر جو ہے وہ قرآن پاک ایک کتاب دے دی، ٹھیک ہے؟ سنت دے دی، ہمارے نبی کی جو وہ ایک پوری زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ 3 نفس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ وہ 3 نفس کون کون سے ہیں، میں جو ہے وہ ان شارٹ آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیتی ہوں تاکہ ہم اصل موضوع کی طرف آ جائیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے 3 نفس ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ اور نفس الامارہ۔ جو نفس اللوامہ ہے یہ اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، یہ ملامت کرنے والا نفس ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب بھی ہم جو ہے وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے ملامت ہوتی ہے، اندر سے جو ایک گلٹ فیل ہوتا ہے، یہ نفس جو ہے وہ لوامہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہوتا ہے ایک نفس المطمئنہ، یہ ہوتی ہے ہائیسٹ سیلف ایکچولائزیشن، یہ ایک ہائیسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے سیٹسفیکشن کی، جب انسان جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہے بنا کسی مطلب کے، بنا کسی غرض کے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایک جو ہے وہ مطلب سیٹسفیکشن کی پیک تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک ہوتا ہے نفس الامارہ، اور وہ جو ہے وہ ایول نفس ہے، یعنی کہ وہ برائی کی طرف جو ہے وہ ہمیں راغب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم جو ہے 3 نفس ہیں، اور ان تینوں کو ہم جو ہے وہ گروہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم
لوامہ کی بات کریں یعنی کہ اپنے ضمیر کی بات کریں تو اس کو گرو کرنے کے لیے ہمیں ایسے کنٹینٹ سے جڑنا ہوگا جو ہمیں ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہمیں یہ بتاتا رہے کہ ہمیں ایکچولی سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں. اور اس کا جو بہترین وے ہے وہ ہے قرآن پاک سے جڑنا. جب ہم قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ یا پراپر کسی کلاس میں کسی گروپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک ریمائنڈر مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ احکامات جو ہے وہ دیے ہیں، یہ ہماری ویلیوز ہیں، یہ ہماری حد ہے، ہم نے اسی کے اندر رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. ٹھیک ہے. یا پھر یوٹیوب پہ بہت سے جو ہے وہ اسلامک چینلز ہیں، آپ کسی بھی کو فالو کر سکتے ہیں، آپ ایسے لیکچرز سن سکتے ہیں، ایسے بکس پڑھ سکتے ہیں، ایسے کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک جو ہے وہ ریمائنڈر کرواتے رہیں اور جو آپ کے ایمان میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے. ایمان بوسٹنگ ہو. پھر اگر ہم بات کریں نفس المطمئنہ کی تو اس میں یہ تب گرو کرے گا جب آپ جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت کریں گے، جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اور جو بہترین اس کا ہے کہ آپ نیچر کے قریب رہیں. اگر آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں، چیریٹی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو بنا غرض کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کیا جائے. جب آپ آہستہ آہستہ ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ نفس المطمئنہ کو گرو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نفس الامارہ، جو کہ برائی مطلب ایول نفس ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے گرو نہیں کروانا، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں ہر اس چیز، اس سے پہلے تو پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، اس کو گرو نہیں کرنے دینا. اور اس کا بہترین وے یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان ٹریگرز کو پہچانیں جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتے ہیں، ان وجوہات کو جانیں جو ہمیں ایک گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس وجوہات کو ان کو مطلب ان پہ کام کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یا ایٹ لیسٹ ان سے جو ہے وہ انسان کانشیسلی دور رہے کہ مجھے جو ہے اگر میں اس سائڈ پہ جاؤں گا تو یہ مجھے برائی کی طرف لے کے جائے گی، لیکن میں نے نہیں جانا. یہ الگ بات ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے، انسان کا پاؤں پھسل جائے تو اٹھ کھڑا ہو، توبہ کرے، اینڈ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے وہ ایسی موویز ہم نہ دیکھیں جو جس میں ایک ولگر کنٹینٹ ہو، ایسے سانگز نہ سنیں جو بہت زیادہ ولگر ہوتے ہیں، ایسی کمپنی میں نہ بیٹھیں جہاں پہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ فضول گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہوتا ہے نہ دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسی کمپنی سے انسان جو ہے وہ دور رہے، اور انسان میں جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کو رسپانسبلٹیز کے ساتھ چینج کرے، یعنی کہ اس کو پتہ ہو کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے نہیں گزار سکتا، مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے. میں اس دنیا میں آیا ہوں تو مجھے جو ہے وہ کل کو جواب دہ ہونا ہے، اور مجھے بہت دھیان سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اگر انسان اس طرح کی سوچ رکھے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز سے بچ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جس سے قارین کہتے ہیں، اور اس سے جو کہ وسوسہ دلاتا ہے، جو انسان کو جو ہے وہ الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، میری زندگی میں یہ ہو گیا، آگے کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی بہت سی جو ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اور اس سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس کا جو ایک مین ورڈ ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس کا جو مین لفظ ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ شکر گزاری. اٹ از سچ این ایٹریبیوٹ جس پہ جو ہے وہ سب بات کرتے ہیں، اسلامک اسکالرز بات کرتے ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز بات کرتے ہیں، بڑے لوگ بات کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ایک انسان جس میں شکر گزاری ہوتی ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکلات بھی آ جائیں، کوئی آزمائشیں بھی آ جائیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تب بھی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی آزمائش پہ صبر کرتا ہے، وہ توکل کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نکال دیں گے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا،
اس سے کوئی مطلب وہ جو ماضی کے ریگریٹس ہوتے ہیں یا پھر جو جس کنڈیشن میں وہ ہوتا ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ موو کرتا ہے، وہ لیٹ اٹ گو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ اب مطلب اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اور وہ اس چیز سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نکلتا وہ اپنی کوشش سے ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک حدیث رکھتی ہوں، جس سے جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ یہ جو بھی ایٹریبیوٹس ہم اپناتے ہیں یا جو بھی اچھائی ہم کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ کسی کے لیے بھی گاڈ گفٹیڈ نہیں ہوتی، یہ سارے ایٹریبیوٹس ہم نے خود اپنانے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنے سے آتا ہے اور برداشت پیدا کرنے سے آتی ہے، جو اچھے کام کے لیے کوشش کرے گا اسے اچھائی مل جائے گی، اور جو برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا وہ برائی سے بچ جائے گا۔ یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر انسان کو کوشش خود کرنی ہے، برائی سے اگر وہ بچنے کی کوشش کرے گا اسے برائی سے بچ جائے گا، وہ ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اسے ہدایت مل جائے گی، وہ قرآن سے جڑنے کی کوشش کرے گا قرآن اسے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں تو شکر گزاری بھی کوشش سے آئے گی، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ گریٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرے، تھینک یو، جزاک اللہ، حیاک اللہ جیسے الفاظ کو اپنی روٹین میں، اپنی جو ہے وہ مطلب عادات میں شامل کرے، پھر اپنے فیملی کو، فرینڈز کو اور باقی سب کا جو ہے وہ ان کو تھینک یو بولنا شروع کرے، کسی نے بھی اس کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو، کوئی ہیلپ کی ہو یا اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کی ہو، اس کو دل سے سراہے، اس کا جو ہے وہ شکر گزار ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں جو ہے وہ زندگی دی، اس نے ہمیں نعمتیں دیں، اس نے ہمیں جانور نہیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کوئی جو ہے وہ حیوان نہیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے چنا، اور پھر ہمیں جو ہے وہ مسلمان پیدا کیا، ہمیں کافر نہیں بنایا، خدا نخواستہ ہمیں عیسائی نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ کی تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ۔ جب تک ہم جو ہے وہ کریکٹر پہ ہم کام نہیں کریں گے ہماری پرسنالٹی کبھی بھی جو ہے وہ گرومڈ نہیں ہو سکتی۔ اور کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ جب ایک انسان کا جو ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا مین سٹیپ ہے اور ویری فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کیا ہے؟ میرے نزدیک نماز جو ہے وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کا سٹریس ریلیز کرتی ہے، جو آپ کو سکون جو ہے وہ دلاتی ہے، مطلب سکون لانے کا جو ہے وہ ایک فارمولا ہے، اور وہ جو آپ کی زندگی میں ایوولوشنری چینجز لے کے آتی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں ایوولوشنری جو ہے وہ گرومنگ لے کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں جن کے لیے جو ہے وہ ہم نے کچھ بھی پے نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو یہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم انسٹیٹیوٹس کو، کالجز کو، اسکولز کو، یونیورسٹیز کو پہلے پے کرتے ہیں، فیس دیتے ہیں، تب جا کے وہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہے، ہم کرایہ دیں گے تب ہماری جو ہے وہ ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ ہم نے جاب کرنی ہے، پہلے ہم پڑھیں گے، ہم پیسے لگائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد جا کے ہم یہ کر سکتے ہیں، کنفرم بھی نہیں ہے لیکن یہ ایزیوم ضرور کر سکتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے وہ اچھی جاب مل جائے گی۔ دنیا کا جو ہے دستور یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، تو ورڈس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے جو ہے وہ ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں خوبصورت رشتے دیے، جس نے صرف ہماری جو باڈی ہے اس کو اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا، اور پھر باڈی کے پارٹس اور پھر ان کی آگے سے فنکشننگ، اگر پوری جیسے باڈی ہماری کام کر رہی ہے، اگر کسی ایک چیز کو بھی مائنس کر دیں
ایک چیز کو بھی، تو ہماری زندگی جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہم سے لے لی جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب وہ دیکھ ہی نہیں سکے گا تو نہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کام کر سکتا ہے، نہ کہیں آ سکتا ہے، نہ وہ جا سکتا ہے۔ وہ ٹوٹلی دوسرے انسانوں پہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا۔ سو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی، چکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے کہ وہ جو ہے وہ ہم ان سے کام کر سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سب سے مین ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، جس سے ہم غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہم نے کچھ پے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ناٹ ایٹ آل، ہم نے کچھ بھی جو ہے وہ پے نہیں کیا۔ یہ ہمیں گاڈ گفٹیڈ ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، ہم پہ جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نہیں بٹھایا ہوا کہ اس نے صرف جو ہے وہ آنکھ سے اچھی چیز ہی دیکھنی ہے، جب بری چیز دیکھے گا تو اس کی آنکھیں واپس لے لی جائیں، یا اس نے جو ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تم اس کی نگرانی کرو، جیسے ہی یہ کسی غلط راستے پہ جائے تو تم نے جو ہے وہ اس کے خدا نخواستہ پاؤں واپس لے لینے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ول پاور دے دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اتنی جب نعمتیں دیں، رشتے دیے، گھر دیا، علم دیا، عقل دی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور پیدا نہیں کیا، خدا نخواستہ ہم جانور نہیں ہیں، جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ اس کی بلیسنگ ہے، یہ اس نے یہ اس کی سلیکشن ہے، اس کا پلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ تو جب اس کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں تو اور اس کے بدلے میں وہ صرف ہم سے ایک چیز مانگ رہا ہے کہ دن میں تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، تو کیا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم انسان نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے۔ اور پھر ہم جو ہے یہ بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ٹینشن ہے، ہماری زندگی میں سٹریس ہے، ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم پریشانیوں میں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو جو ہے وہ ہم کیا کریں؟ جب ہم جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا کریٹر ہے، جب اس نے کہہ دیا ہے کہ دن میں تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے، جب اذان ہوتی ہے تو جو ہے وہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جب ہم کامیابی کی طرف آئیں گے نہیں، ہم سجدہ ریز ہوں گے نہیں، تو ہاؤ کین وی سے دیٹ کہ جو ہے وہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا ہمارے زندگیوں میں سکون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں ایک پورے دن کی بات کروں تو دن میں ہوتے ہیں تقریباً 1440 منٹس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دن ہے، اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا میں جو ہے وہ آپ کو پراپر جو ہے وہ مطلب بیان کر چکی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور ہم ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے دن میں اتنی نعمتیں ہمیں دے دی، اور صرف کیا کہا کہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور 1440 منٹس میں سے اگر ہم 1 گھنٹہ، جو کہ میکسیمم ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، کچھ لوگ کم لگاتے ہیں، اور اگر ہم ایک نماز کے لیے 15 منٹس بھی لگائیں تو 15 کو ملٹیپلائی کریں 5 سے تو 75 منٹس بنتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ 1 گھنٹہ یا 75 منٹس نہیں نکال سکتے؟ مطلب پورے دن میں اللہ کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایک شکر گزاری کے لیے، وہ جو نعمتیں اس نے ہمیں اتنی دیں جن کو ہم دن رات استعمال کر رہے ہیں، ان کی شکر گزاری کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک سجدے کی توفیق نہیں ہے۔ مطلب جو ہمارے نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ مطلب راتوں کو وہ ان کی جو ہے شاید ان کی مطلب ایسے پنڈلیاں سوج جاتی تھی، اور میں نے جو ہے وہ ان سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ سے تو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ تو لوگوں کی شفاعت کریں گے، پھر آپ اتنی جو ہے وہ محنت سے اور اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو جب ہمارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندگی سب انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ زندگی کے ہر جو موڑ ہے اس پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ نبی وہ رسول جو کہتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم جو ہے وہ نماز کو ایسے لے رہے ہوتے ہیں جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پڑھ لی سو پڑھ لی، نہیں تو ہم اور بھی اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جو ہے وہ سارا دن میرا اچھے کاموں میں گزرتا ہے، میں علم بھی حاصل کر رہا ہوں، میں گھر کے کام بھی کر رہا ہوں، میں اپنے رشتے بھی نبھا رہا ہوں، تو اگر میں نماز نہ بھی پڑھوں تو اٹس اوکے، لیکن اٹس ناٹ اوکے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا کانسیپٹ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں نماز کی طرف آنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں پہلے اس کی وجوہات کو جاننا ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، ان وجوہات کو ختم کرنا ہے، دین ہم اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اور نماز ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، اس کی تین چار جو ہے وہ مین ریزنز ہو سکتی ہیں، لائک لیک آف نالج، ٹھیک ہے، علم کی کمی ہوتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ نماز کیا ہے، نماز کے فوائد کیا ہیں، یا اس کے بارے میں جو ہے وہ احادیث کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیڈ کمپنی یا لائف سٹائل ہمارا اس طرح کا ہوتا ہے مطلب جس گھر میں یا جن فرینڈز میں، جن انسٹیٹیوٹس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی دین کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، بس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، اور کوئی نماز کی بات نہیں کرتا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی ہم بھی پھر اسی سائڈ کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور پھر کیئر لیسنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ لاپرواہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے، کھا لیا پی لیا، اچھا پہن لیا، سو گئے اٹھ گئے، زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے، اتنا جو ہے وہ اسٹرگل کرنے کی اور ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سو کیئر لیسنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ مین چیز، ہمارا دل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اب کون اٹھے اور جو ہے وہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ جو انسان جو ہے وہ 5-10 منٹ سوشل میڈیا کو اسکرول کر لے، ہے نا۔ خیر، اچھا، تو اس کے بعد مطلب یہ تو جو ہوتی ہیں نا، یہ وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں پھر اپنی اپنی وہ ہوتی ہے۔ پہلے ہم نے ان ٹریگرز کو پہچاننا ہوتا ہے جو ہمیں اس سائڈ پہ نہیں آنے دے رہے ہوتے، ان ٹریگرز کو ختم کرنا ہوتا ہے، دین اور کانشیسلی ان پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی پھر اپنے مائنڈ کو ہمیشہ یہ میسج دینا ہوگا کہ جو ہمارے دن کی پوری ایکٹیویٹی ہے وہ بہترین ایکٹیویٹی نماز ہے، ہم جتنے بھی کام کر لیں جو بہترین چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے بیسٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ ایک چارٹ بنا لیں، اسپیشلی جب آپ جو ہے وہ نیو نماز کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، چارٹ بنا لیں، اور ان آرڈر ٹو ریسیو کنسسٹنسی آپ جو ہے وہ ایک مطلب ریکارڈ کریں کہ میں نے جو ہے وہ اس دن سے لے کر اس دن تک یہ نماز پڑھی ہے، اس کو ٹک کرتے جائیں، اور آپ کو اس سے موٹیویشن بھی ملے گی کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ آپ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتے ہیں، اور وہ چارٹ بھی آپ ایک ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں آپ کا زیادہ آنا جانا ہو، ٹھیک ہے، آپ کا بیڈ روم ہو سکتا ہے، آپ کا جو ہے وہ آفس ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل فون ہو سکتا ہے، یہ تو پھر آل دا ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہماری ڈیجیٹل اولاد، خیر۔ اچھا، تو مطلب آپ نے جو ہے وہ خود کو جو ہے نا وہ فوکسڈ رکھنے کے لیے آپ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس کی حوالے سے جو اس کے امینس بینیفٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ اگر میڈیکلی دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں۔ ہم جو ہے یہ جو ورزشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم واک کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ تھراپی کروا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی ڈاکٹرز سے اس نماز کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بے شمار بینیفٹس بتائے گا، لیکن ہم نے جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ اس کے بینیفٹس ہیں، ہم نے صرف اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ سو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور نماز کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بہت غلط ہے کہ ایک انسان اگر نماز پڑھنا شروع کر دے یا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی تو آسان نہیں ہو رہی، میری مشکلات وہیں کی وہیں ہیں، میری زندگی میں آزمائشیں وہیں کی وہیں ہیں، میں جو ہے وہ کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ہم نماز جو ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ہماری مشکلات کم ہو جاتی ہیں، نہ ہی جو نماز ہے وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو آزمائش چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایک ریلیشن قائم کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ شکر گزاری کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہو، جب اللہ کے سامنے آپ جھکتے ہو، آپ دعا کرتے ہو، تو جب آپ دعا کرتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں جو ہے مطلب ایک توکل آ جاتا ہے، ایک آپ پیور فیل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نکال دے گا۔ اٹس اوکے، ہر انسان کی زندگی میں مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے گا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نماز اور قرآن سے جڑ جائیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور مسئلے سالو ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نماز آپ کی زندگی میں صرف ایک سکون لاتی ہے، ایک برکت لاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اچھا فیل کرتے ہو۔ پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے نکلنے کا رستہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، آپ شکر گزار ہوتے ہو، جو آزمائش آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے اس پہ صبر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک رانگ کانسیپٹ ہے نا، اس کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ احادیث رکھ رہی ہوں جو اذان، وضو اور پھر نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہم نماز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے اذان، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم اذان نہیں سنتے یا وقت نہیں ہوتا تو تب تک ہم نماز کی طرف نہیں جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان غور سے اذان سنتا ہے اور اس کے جواب میں درود پاک پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ پوری آگے مکمل دعا ہے، تو میرے پہ یہ فرض ہو جائے گا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جو کوئی بھی پراپرلی وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق وضو کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھلے جائیں گے، اس کی مرضی ہے وہ جس میں سے چاہے گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور جو ہے وہ حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ جو میرے فالورز ہیں وہ قیامت کے دن اپنے وضو کے نشانات سے پہچانے جائیں گے، یعنی کہ جو لوگ بہت زیادہ اگر ہم نمازوں کے حوالے سے کچھ احادیث دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے 5 نمازوں کے حوالے سے۔ کچھ صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بتاؤ کیا تمہارے گھروں کے باہر اگر ایک ندی بہتی ہو اور تم اس میں 5 وقت غوطہ لگاتے ہو تو کیا تمہارے جسم پہ کوئی مٹی یا ڈرٹ رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جب انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جو پورے دن کے گناہ ہیں یا غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں اور انسان جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جب ایک انسان 5 نمازیں پڑھتا ہے، ریگولرلی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو پورے ہفتے کے جو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا گناہ اس سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ بڑے گناہوں سے دور رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ نماز کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ البقرہ میں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے طاقت پکڑو،
ہم جو ہے جب بھی اسٹریس میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، ہم صرف نماز کی طرف نہیں آتے، ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں، موویز، سانگز، ٹی وی سیریز، سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، یہ ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، ہم اچھا کھانا کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، ان چیزوں سے ایک ہارمون ہے جو کہ ڈوپامین ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ وقتی طور پہ ایک پلیئر فیل کرتا ہے، انسان کو جو ہے وہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو لگتا ہے کہ شاید وہ جو جس سٹریس یا جس پریشانی میں تھا، میں اس سے جو ہے وہ نکل آیا ہوں، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن الٹیمیٹم سکون کے لیے ایک جو ہے وہ مطلب ایک ہمارا جو اسٹریس ہے وہ پراپرلی ریلیز ہو جائے، اس کے لیے ہمیں نماز کی طرف ہی آنا ہوگا۔ جب بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا کہ صبر اور نماز سے طاقت پکڑو، ٹھیک ہے۔ اٹھیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، وضو کریں، نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے، اس آزمائش سے جو ہے وہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ٹھیک ہے، کیا فائدہ ہوگا نماز پڑھنے سے؟ نماز ہم نے اس لیے پڑھنی ہے تاکہ ہم اللہ سے کنیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ آف کریکٹر ملے گی، ٹھیک ہے، ہمارا کردار مضبوط ہوگا، ہم پیور فیل کریں گے، ہمارے اندر جو ہے وہ فارگیونیس آئے گی، جو ہے وہ فاربیئرنس آئے گی، ٹھیک ہے، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اور جو جتنے بھی فتنات جن کا سامنا ہم آج کل کر رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ ایک سیویئر ہمیں نماز کی صورت میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ پھر زندگی جتنے بھی مشکل ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ مجھے اس چیز سے نکال دے گا، اور وہ پھر ایک جو ہے نا آزمائش میں بھی خیر کا پہلو جو ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک میں کچھ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے مومنین کے، اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنون، کامیاب ہو گئے مومنون، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایٹریبیوٹس بتائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ پہلے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یعنی کہ وہ لوگ جو خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ بس ایک مجبوری سمجھ کے وہ سر سے گزار دیتے ہیں، نہیں، وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، وہ عجز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نماز آپ کو فائدہ تب ہی دیتی ہے جب اس کو جس طرح سے بتایا گیا ہے پراپر طریقے سے اس کو جو ہے وہ قائم کیا جائے، ٹھیک ہے، جان نہ چھڑائی جائے۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو سے دور رہتے ہیں، جو ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں، ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں جو مطلب بری ہوتی ہیں، جیسے کسی کی غیبت کرنا، گوسپنگ کرنا، موویز کے جو ہے وہ سینز ڈسکس کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا زیادہ مذاق کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر ایک انسان پورا دن اس کی زندگی ہنسی مذاق بن جائے تو سوچیں کہ پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا جو ہے وہ خرچ تو کرتے ہیں، اپنا کماتے بھی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کل جس فتنے میں ہم رہ رہے ہیں، جو موبائل ہے اس پہ جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ آسان ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی حرام ریلیشن شپس، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈس کا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چیٹس اور ویڈیوز اور جو ہے وہ پکچر شیئرنگ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت آسان ہو گئی ہیں سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کامیاب مومنون وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سو ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ کانشیسلی جو ہے وہ سوچنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، یہ جو تین چار ایٹریبیوٹس ہیں، پانچ، یہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، نماز پڑھیں خشیت کے ساتھ. نمبر 2، زکوٰۃ دیں. ٹھیک ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. لغو سے دور رہیں، بری باتوں سے، بری صحبت سے دور رہیں، اور کیا فرمایا، شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے گڈ کنٹینٹ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ آپ الٹی سیدھی میمز دیکھیں اور الٹے سیدھے جو ہے وہ پیجز کو فالو کریں، آپ کو ایسا کنٹینٹ دیکھنا ہوگا جو آپ کا ایمان بوسٹنگ ہو، جو آپ کو پروڈکٹیو اور پازیٹیو وے میں آپ کی زندگی میں کوئی موٹیویشن لے کے آئے. ٹھیک ہے. گڈ کنٹینٹ اس کو دیکھیں. پھر گڈ کمپنی، ہر اس انسان سے خود کو دور کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے، یا جو جس کی زندگی صرف ہنسی مذاق ہے، جس کی زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. آپ اس سے انسان سے دور رہیں. ایسے انسانوں کی کمپنی جوائن کریں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو دین کی بات کریں، جو اچھے انسان ہوں، جن کی فطرت نیک ہو. آپ جب ایسے انسانوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے ڈیفینیٹلی آپ ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے اور آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے. پھر آپ اپنے دل کو، اپنے مائنڈ کو پروٹیکٹ کریں ہر اس چیز سے جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے. ان ٹریگرز کو پہچانیں جو آپ کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کنیکٹ کریں، اور کنیکٹ اینڈ کنوینئنس ود دا سورس، جو آپ کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ رکھیں ہمیشہ. ایسے واٹس ایپ گروپس جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. ایسے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. ایسی بکس پڑھیں جن سے جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو وائبس ملیں، جن سے آپ کو موٹیویشن ملے اور جن سے آپ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں میں اضافہ فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.